بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان نیوز کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، راشد ابی۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جو کسی دھماکے سے کم نہیں، ان پٹاخوں کے شور میں۔ کہتے ہیں نا نکار خانے میں طوطی کی آواز، لیکن یہ طوطی خانے میں نکار کی آواز ہے۔ جیسا کہ آپ سن ہی رہے ہیں کئی دنوں سے مختلف تھیوریز، فلانے کی فلانے سے ملاقات، سعد رفیق کی چودھریوں سے ملاقات، قومی حکومت کے فارمولے، ان ہاؤس چینج وغیرہ 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 وغیرہ۔ آج جو میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں وہ ان باتوں کی، ان تمام باتوں کی طرح یہ بھی ایک خفیہ خبر ہے۔ افواہوں کا موسم ہے آج کل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں افواہیں کچھ عرصے بعد چل کر حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ تو ایسی خبروں میں سے ایک خبر جو میں آپ کو بتاؤں گا، اور جو صرف خبر نہیں ہوگی اس کی بلکہ اس کی سپورٹنگ ایویڈنس بھی آپ کو نظر آئے گی حالات اور واقعات کی صورت میں، جس کو میں آپ کے لیے ایلابریٹ کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ڈینائی کرنا اس کو مشکل ہوگا۔ ناظرین، یہ باتیں تو بہت عرصے سے چل رہی ہیں کہ مختلف قسم کے فارمولے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ایک آپشن کبھی پیپلز پارٹی اور کی صورت میں حکومت کی تبدیلی لانے کے لیے سوچی جا رہی ہے، اور دوسری آپشن جو ہے وہ نون لیگ کو ساتھ ملانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اور کبھی ان ہاؤس چینج کی بات ہوتی ہے، اور کبھی قومی حکومت کی بات ہوتی ہے، اور کبھی صدارتی نظام کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ملاقاتوں کے سلسلے بھی جاری ہیں، اور بے شمار لوگ مختلف دعوے بھی کر چکے ہیں اور تاریخیں بھی دے چکے ہیں۔ لیکن جو اب بات ان تمام دعووں اور باتوں کو تھوڑی سی کنفرم کرتی ہے وہ ایک بہت ہی اہم ملاقات ہے۔ وہ ملاقات ایک تو مسلم لیگ نون کے بڑے کی ہے، اور ایک اس ہستی کی ہے جو سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی اور کی زبان میں بات کر رہا ہے۔ اس کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس کے جو بیانات ہوتے ہیں، وہ اس کے پیچھے ایک قوت ہوتی ہے جس کی وہ جو خود تو بات نہیں کر سکتی، لیکن اس کے ذریعے اس قوت کے ذہن کی عکاسی ضرور ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس شخصیت نے کابینہ کے اجلاس میں کہا بھی تھا کہ اچھا یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا، جس کے بعد کابینہ میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ناظرین سمجھ گئے ہوں گے کافی حد تک، جو تازہ خبروں سے باخبر رہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا اشارہ تھا۔ جی، تو میں بات کر رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اہم مرکزی رہنما شہباز شریف اور وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی خفیہ ملاقات کی۔ یہ ملاقات ان دونوں کے مابین ہو چکی ہے، اور خواجہ سعد رفیق کی چودھریوں سے ملاقات کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے، جس میں شہباز شریف کو تجاویز دی گئیں قومی حکومت کی اور ان ہاؤس چینج کی بھی، اور ان ہاؤس چینج کے علاوہ قومی حکومت کی بھی تجویز دی گئی، لیکن مسلم لیگ نون ان دونوں آپشنز میں سے کسی پر راضی ہونے پر آمادہ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حالات نئے الیکشنز کے ہیں۔ لیکن جو ایک پیغام شہباز شریف صاحب نے ہمارے ذرائع کے مطابق دیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی آپشنز پر جانے سے پہلے ضروری ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جس قدر میلائن کیا گیا ہے، خاص طور پر اس کی لیڈرشپ کو، اس کو ریورسل دیا جائے، اور ایک ماحول بنایا جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ کیمپین غلط تھی، اور ان کی جو کھوئی ہوئی رسپیکٹ ہے وہ ریسٹور ہو۔ ناظرین، طے یہ ہوا ہے کہ پہلے فوری طور پر ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ان ہاؤس چینج لے آئیں، یا قومی حکومت یا صدارتی نظام کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ سڈن ایکشن جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے قوم کے لیے بھی اور اس تجربے کے لیے بھی، اس لیے پہلے ضروری ہے کہ موجودہ حکومت کو بتدریج ویک کیا جائے، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی نیکسٹ آپشن جو ہے اس پر غور کیا جائے گا۔ جہاں تک یہ دو مطالبات ہیں جن میں مسلم لیگ نون کی
رسپیکٹ ریسٹور کرنا اور موجودہ حکومت کو کمزور کرنا ہے، وہ میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ اس پر عمل درآمد تقریباً شروع ہو چکا ہے۔ 2 روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک کارروائی جس میں جسٹس عطر من اللہ صاحب نے پروسیکیوٹر نیب سے یہ کہا کہ آپ نے اس فیصلے کے اس حصے کو چیلنج ہی نہیں کیا جس میں ٹرائل کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ نیب ملزم کے خلاف اپنا الزام ثابت نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یا نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کرپشن یا تو کی نہیں یا آپ کے پاس ان کے ثبوت نہیں ہیں۔ یہ وہ ریمارکس ہیں جو بتدریج اگلے تاریخوں میں بھی ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے، اور اس کے اثرات پہلے مرحلے پر تو جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے کارکن ہیں انہوں نے جسٹس صاحب کو ملائن کرنا شروع کیا تھا، لیکن پھر ان کو بریک لگی ہے۔ غالباً اتنا آسان نہیں ہے جوڈیشری کو ملائن کرنا، اور جو حکومت کو کمزور کرنے کی ایویڈنس ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کرونا وائرس کے حوالے سے سماعت ہے۔ اس سے پہلے جب چیف جسٹس نے سوالات کیے تو اٹارنی جنرل نے فوری طور پر ایک ریمیڈیل میجر لیتے ہوئے بریفنگ کا اہتمام کیا۔ وہ بریفنگ ہو گئی اور اس بریفنگ میں حکومتی قابرین کا کہنا تھا کہ ہم نے ججز کو مطمئن کر لیا، لیکن میں نے اپنی اس کلپ میں بھی نیوز کلپ میں بھی یہ کہا تھا کہ اس کا پتہ پیر کے روز سماعت کے موقع پر چلے گا کہ ججز مطمئن ہوئے یا نہیں، لیکن اس سے پہلے ہی سو موٹو نے یہ بتا دیا تھا کہ ججز مطمئن نہیں ہوئے، لیکن سماعت کے دوران تو کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ چیف جسٹس نے ظفر مرزا جو ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت، ان کی کارکردگی کو نہ صرف نشانہ بنایا ہے بلکہ انہیں ہٹانے تک کا اندیہ دیا، لیکن اٹارنی جنرل کی مداخلت پر کہ اس وقت ہٹانا جو ہے وہ صورتحال کے لیے بہتر نہیں ہے اور یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے، فوری الٹرنیٹ ارینجمنٹ ممکن نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس ایسا حکم کرنے سے گریز کر گئے، لیکن وہ اپنے ریمارکس میں یہ کہہ گئے کہ جب اٹارنی جنرل نے ان کے دفاع میں یہ کہا، جب چیف جسٹس نے یہ سوال کیا کہ ظفر مرزا کے خلاف ایف آئی اے میں کیا انکوائری چل رہی ہے، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ ان کے کسی مخالف نے درخواست دی ہے جس پر انکوائری ہو رہی ہے، لیکن ظفر مرزا نے جو سامان چائنا بھیجا تھا وہ حکومت کی اجازت سے بھیجا تھا۔ اب اس اجازت پر چیف جسٹس صاحب کے آپ پر ریمارکس ملاحظہ فرمائیے ناظرین کہ آپ جو کام کرتے ہیں اجازت سے کرتے ہیں۔ آپ نے چینی بھی اجازت سے ایکسپورٹ کی، آٹا بھی اجازت سے ایکسپورٹ کیا، پھر اس کو امپورٹ بھی اجازت سے کیا، پھر اس کا بحران پیدا ہو گیا، اور جب حکومت خوف میں مبتلا ہوتی ہے تو وہ اپنے مہرے تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہے، اور مہرے بھی مہروں سے تبدیل نہیں کرتی بلکہ انہی مہروں کے خانے بدلنا شروع کر دیتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ خطرہ ٹل گیا۔ خطرہ ٹلتا نہیں ہے۔ یہ کیا الفاظ ہیں ناظرین؟ بہت ہی سگنیفیکنٹ الفاظ ہیں اگر کوئی سمجھے نہ تو، کہ کس عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ 58(2)B کے خاتمے کے بعد حکومتوں کو کمزور کرنے اور انہیں بھیجنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اس کا پہلا سٹیپ ایسا ہی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم اب تک یوسف رضا گیلانی سے لے کر نواز شریف کی نااہلی تک یہ مناظر دیکھتے آئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کب یہ جو افواہیں ہیں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے چلتی ہوئی اور عدم اطمینان اور ایک پیج پر نہ ہونے کی باتیں میٹیریلائز ہوتی ہیں۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، آپ کو ایسی بریکنگ سٹوریز ملتی رہیں گی۔ سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔